ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کل سے طبیعت خراب ہے، چکر آ رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے. دوا شروع کی ہے لیکن ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجلس کا ناغہ جب میں یہاں ہوں کوشش ہوتی کہ ناغہ نہ ہو، کیونکہ یہ جو ملاقات ہے اللہ کے لیے بڑی قیمتی ہے. اللہ والا بننے کا ایک ہی گر ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے مل، اللہ کے لیے کسی سے مل. کوئی غرض نہ ہو سر یہ کہ اللہ کے لیے ملنا ہے. پھر یہ تھوڑا سا ملنا بھی مولا تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کی نظر میں بندہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا طالب ہے. جب اللہ کی نظر میں اور آپ آ جائیں گے، اللہ فرمائے میرا طالب ہے، تو بس ایک بار مولا کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے میرے دوستو، سورج کی نظر سے پتھر ہیرا بنتا ہے، پتھر لال بدخشاں بنتا ہے. مخلوق کی نظر کا یہ اثر ہے کہ ایک بے قیمت کنکر قیمتی ہو جاتا ہے. مولا کی نظر پڑے گی تو گناہگار بندہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اللہ رومی فرماتے ہیں قرنہا بایت یک سنگ خارز آفتاب لال گردت در بدخشاں یاقیق اندر جمع. جب سورج کی نظر پڑتی رہتی ہے پھر وہ سنگخار جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ قیمتی ہو جاتا ہے. قیمتی بننے کا ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کی نظر ڈلواؤ. اللہ کی نظر کیسے پڑے گی؟ اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ. اب اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ گے مولا کی نظر پڑے گی آپ پر. تو میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس اللہ سیکھنے یا سننے کے لیے جاتا ہوں، اللہ کی بات سننے جا رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے اسی وقت فرشتوں کی جماعت دعا کرتی ہے اللہ یہ جس غرض کے لیے جا رہا ہے آپ اس کو پورا فرما دیجیے، اس کو اپنا بنا لیجیے. حدیث موجود ہے. ابھی گھر سے نکلا ہے، اسی وجہ سے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر جاتا ہے، مجلس نہیں ہوئی، بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، فرمایا کہ پھر بھی وہ ناکام نہیں ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو مل گئی کیونکہ وہ مولا کے لیے گھر سے نکلا ہے. اس لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، دنیا میں جتنے عاشق معشوق ہیں اکثر ناکام ہوئے، اکثر عاشق معشوق ناکام ہوئے، پوری فہرست ہے. لیلا مجنوں بڑا مشہور ایک کردار ہے، ناکام ہوئے. اشعار کہہ کر اس نے دنیا کو آگ لگا دی. جب بھی اس کو چوٹ لگتی تھی تو اس کو شیر آ جاتے تھے مجنوں کو، اس کا نام قیس تھا.
ناکام ہوا، زندگی میں اس کو معشوقہ نہیں ملی، جمیل اور بسینہ کا بڑا مشہور کردار عربی میں نہیں ملی، اور ہمارے ہاں سسی بنو اور ہیر رانجھا وغیرہ وغیرہ انگریزوں میں کیوں؟ اس لیے کہ دونوں عاجز تھے، عاشق بھی عاجز تھا، معشوقہ بھی عاجز تھی، لیکن مولا کا عاشق حضرت تھانوی فرماتے ہیں اخلاص سے جس نے اللہ کے عشق کی وادی میں قدم رکھا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اس لیے اگر وہ چلنے میں ناکام ہو گیا لیکن محبوب تو اس کا عاجز نہیں ہے، وہ خود آ گیا۔ اور دلیل بخاری شریف میں ایک بالش بڑھتا ہے میں دو بالش، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، بخاری میں ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بس پہلے دن ہی اوپر چلے ولی اللہ بن گئے تھے؟ کہا کہ نہیں، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، بس ہم کوشش میں لگے رہے یہاں تک کہ مولا نے اپنا بنا لیا۔ وہ عاجز نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی اخلاص سے کسی نے اللہ کے راستے میں قدم رکھا ہو کہ مجھے مولا کا بننا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے عشق کرنا ہے، وہ ناکام ہو جائے نہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو اللہ ارادہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا ارادہ کیا ہے، اس کے بعد عمل ہے، اس کے بعد نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ارادے پر بھی نتیجے کو مرتب فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ آپ نے ایک ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کا عاشق بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، عمل کا موقع نہیں ملا، زندگی نے وفا نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایسے ہی چلا جائے گا؟ نہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیت تو ابھی کر چکا ہے، عمل کے لیے اسباب چاہیے، عمل کے لیے قوت چاہیے، عمل کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے، وہ اس کو مہیا نہیں کر سکا، نہیں پہنچ سکا۔ فرمایا کہ پھر بھی ہم اس کو نوازتے ہیں کیونکہ ہم تو دلوں کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، ہم دل کی نیت دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کا سب سے پہلے جو گر بیان کیا گیا یریدون وجہ، انہوں نے ارادہ کر لیا اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا۔ جب ارادہ کر لیا اب صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے نبی وصبر نفسک، اب آپ اپنی ان کو صحبت دے دیجئے، منزل پر پہنچ جائیں۔ یریدون وجہ سے چلتا ہے، ارادہ کر لیں، مولا کا بننے کا ارادہ، میں نے مولا کا بننا ہے، بس اس ارادے کے اوپر مولا کو بٹھا لیں۔ اس لیے آج تو طے کیا تھا، بس دو نصیحتیں آپ کو بتانی ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو جو ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی نے کی تھی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے انسان تھے، بہت اونچے انسان تھے، لیکن مولا کی طرف کب متوجہ ہوئے؟ عمر کی 60ویں سال، 60ویں سال اللہ اللہ سیکھنے کی ہمت پیدا کی انہوں نے، اس میدان میں آئے، مولا کو پانا ہے۔ اللہ نے 60 سال اور زندگی دے دی اپنی محبت پھیلانے کے لیے۔ بہت دن زکریا رحمت اللہ علیہ جیسے ان کے خلیفہ ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جیسے ان کا خلیفہ اور تربیت یافتہ ہیں، جلال الدین بخاری اور شریف والے ان کے خلیفہ اور ان کے تربیت یافتہ ہیں، ایسے بڑے بڑے عظیم الشان انسان نکلے بھی۔ دادا یہ جو ہمارے دماغ میں ایک شیطان نے بٹھا دیا جی مادرزاد ولی ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں ہم نہیں بن سکتے، اگر جو یہ کہتا ہے تو اس نے صحابہ کرام کی زندگی نہیں دیکھی۔ آپ بتائیے صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھے، بڑی بڑی عمروں میں آئے، اس سے پہلے کیا کچھ کیا، کیا کچھ کے ہاتھوں سے ہو گیا، لیکن جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا ٹائٹل ان کو مل گیا۔
اللہ نے ان کے ماضی کو بھی اعلیٰ کر دیا، یبد اللہ اولئک یبد اللہ سیئات حسنات، کہا کہ ان کی برائیوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ بتائیے، یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو تابناک اگر کوئی بنا سکتا ہے تو صرف مولا کی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی کالج، کوئی مدرسہ ماضی میں ناکام طالب علم کو فرسٹ ڈویژن کسی وقت لکھ دے مستقبل میں، ممکن نہیں ہے۔ ریکارڈ میں لکھا ہے کہ فیل ہے، ناکام ہے، تھرڈ ڈویژن طالب علم ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسے کہ تھرڈ ڈویژن جو طالب علم تھا، جو تھرڈ ڈویژن انسان تھا، جب توبہ تلہ کر کے مولا کو ہو گیا، اللہ نے ماضی میں بھی اس کو فرسٹ ڈویژن کر دیا۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ ماضی بھی تابناک، حال بھی تابناک، مستقبل بھی تابناک۔ فرشتے کہیں گے یہ کیسا انسان ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی بھی مولا کے ہاتھ میں ہے، حال بھی مولا کے ہاتھ میں ہے، مستقبل بھی مولا کے ہاتھ میں، تینوں۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ماضی کے لیے توبہ استغفار کرو، بس زیادہ فکر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ جی میں کیسا ہوگا، جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیوں سوچتے ہو؟ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے تمہیں؟ تم نے کوئی اتنا بڑے گناہ کر لیے ہے کیا زمین سے لے کر آسمان تک چلے گئے؟ بس جب توبہ کا رستہ دیا ہے تو بس ختم بات۔ جب توبہ کر لی صدق دل کے ساتھ تو بس اب ماضی کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ۔ ہاں توبہ استغفار کرتے بھی رہو اجمالی طور پر، دل کی ندامت کے ساتھ، خالی استغفر اللہ کی تسبیح نہ پڑھو، دل میں ندامت ہو۔ جنید بغدادی رحم اللہ کے پاس ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ، کہا کہ تیرا یہ استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ تیرے دل میں کوئی ندامت نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے، یہ نفاق ہے، تو اس استغفار پر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ مشغلہ ہے، مشغلہ ہے۔ دل کی آہ سے، دل کی جو آہ نکلتی ہے، آپ نے دل کی ندامت سے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا بس میں نالائق بندہ بنا، معاف کر دے، آپ تو کیسے پیارے تھے، آپ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگتا رہا، مجھے معاف کر دے، بس کافی ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو نکلتا ہے، مکھی کے سر جتنا معافی دلا دیتا ہے، مکھی سر جتنا، صرف دل روتا ہے، کچھ نہیں روتا، دل روتا ہے، دل روتا ہے۔ حدیث موجود ہے، سلم ایک صحابی کے پاس آیا، آخری وقت تھا، پر میں تو بھی اللہ توبہ کر۔ یہ توبہ اس لیے نہیں کرائی جا رہی تھی وہ کو گناہوں میں ملوث ہے، کیونکہ توبہ بھی اگر نیک انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر وقت کچھ چھلائی نہیں ہوتی، درجات بلند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب انسان کی توبہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے پھر اسی توبہ استغفار پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، سمجھو، یہ علمی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ شکر کرو پیر مولوی ہے، اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ توبہ استغفار، اللہ معاف کر دے، دل کے ندامت توبہ کر رہا ہے، معافی ہو چکی، اب درجے بلند ہو رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غرض یہ تھی کہ صحابی جس مقام پر ہے اس سے آگے چلا جائے، اگلے مقام پر۔ آپ کی تو ہمیشہ وسلم کی کوشش رہی کہ میرے ایک ایک امتی اگلے سے اگلے مقام پر، جو مقامات خود فرماتے تھے اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے معلوم ہے، کبھی اپنے بستروں پر نہ رہو، کبھی اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، جنگلوں میں تم روتے پھرو، جو چیز مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ تو نگاہوں سے دیکھتے تھے کیا چل رہا ہے، کیا درجات ہے، کیا معاملات ہیں۔ فرمایا تم اللہ توبہ کر۔ اب بیماری کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی، رسول اللہ کو دیکھا اس نے، کیسے خوش قسمت لوگ تھے، آخری بار میں رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے اس کے فوت ہو گئے۔ اور فرمایا کہ میں جو چاہتا تھا میرے صحابی کو حاصل ہو گیا، کہ جب زبان سے نہ کہہ سکا تو دل مولا کے دربار میں رکھ دیا، اللہ نے اسی پر وہ عطا کر دیا جو میں چاہتا تھا۔ دل میں ندامت ہے۔ تنور شاہ کشمیر رحم اللہ فرماتے ہیں
بخاری کی شرح میں التوبہ تو ندم، توبہ صرف ندامت کا نام ہے، دل میں ندامت ہے، زبان سے کچھ نہ کہہ سکے تب بھی تمہاری معافی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے کہ یہاں کیا ہے۔ ماضی تو توبہ استغفار سے، مستقبل مولا پر چھوڑو، کل کی فکر میں نہیں پڑو یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مولا پر توکل کرو، ہاں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، مستقبل کے بارے میں دل میں وسوسے لانا کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی۔ کیا مستقبل کسی اور نے کرنا ہے کام؟ وہ بھی تو مولا نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں نیک گمان رکھتا کہ نہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں، خیر ہو جائے گی، فکر کی بات نہیں، اللہ خیر کر دیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیک گمان رکھو، انا عند العبد ظنی بھی، حدیث قدسی ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ بس مولا ہیں تو بس پھر میں ہوں اس کا ہوں، اگر کہے کہ پتہ نہیں، اللہ فرماتے پھر پتہ نہیں۔ انا عند العبد ظنی بھی بہت اہم حدیث ہے، اور عندہ اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب مجھے مولا یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ کی عنایات، جس وقت ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی عنایات بالکل قریب ہے، چھن چھن رحمتوں پر چھن چھن۔ یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے قلوب میں تغیر ہوتا ہے، دھلے ہوئے دل ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو یاد کیا، بھائی نہا کر آئے ہیں، خدا کی رحمت میں نہا کر آئے ہیں، نہر سے نہا کے آئے اور غسل خانے سے تو بوتھا اچھا ہو جائے اور دل مولا کی رحمت سے نہائے تو کیوں اچھا نہ ہو، مجھے بتائیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تازگی یہ بر گلستان ہے جمیل، اے بندے صبح کو تو آتا ہے باغ میں ہر درخت کا منہ دھلا ہوتا ہے، تو کہتا ہے یار یہ کتنے ہرے بھرے درخت لگ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، یہ پھول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، میں تجھے نہیں پتا یہ کیوں ہوا؟ تازگی بر گلستان دل ہست بر باران پنہانے دلیل، یہ دلیل ہے کہ رات کے کسی حصے میں بارش ہوئی ہے جس نے ان کے چہرے دھو دیے، فرمایا اسی طرح اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے قلوب پر بارش کرتے ہیں جس سے